بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلا رہ جانے پر پریشان ہو رہی تھی۔ ان کا غم اللہ تعالیٰ نے خود دور کیا۔ وہ اس طرح کہ کئی دفعہ ان کو خواب میں خوشخبری ملی، اتنی بڑی خوشخبری کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی، اور وہ یہ کہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو سب سے اونچی شان والا بیٹا عطا کیا جائے گا۔ صرف خواب ہی نہیں، کشف میں بھی آپ کو ایسے نظارے دکھائے جاتے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا کہ کوئی بڑی شان والا بیٹا آپ کو ملے گا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے اندر سے ایک نور نکلا جو ہر طرف پھیل گیا۔ اس کا ذکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ میں سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ رویا ہوا ہوں جو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس میں انہیں شام کے محلات نظر آئے، اور انبیاء کی ماؤں کو اسی طرح دکھایا جاتا ہے۔ اس کی دلیل اس بات سے بھی ملتی ہے کہ حضرت سارہ کو بھی نبیوں کی ماں بننے کی خوشخبری ملی، اور بیٹے کا نام بھی اللہ پاک نے اسماعیل رکھنے کا پیغام پہنچا دیا۔ اسی طرح حضرت مریم کو بھی بیٹے کی بشارت ملی، اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، عیسیٰ ابن مریم۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ نام بھی بتایا کہ نام محمد ہوگا، اور حاسدوں اور شر سے بچنے کی دعا بھی سکھائی۔ آپ اکثر سوتے جاگتے نورانی فرشتوں کو دیکھتی، فرشتوں کے پروں کی آوازیں سنتی۔ یہ سب انوکھی باتیں تھیں۔ واقعہ بھی تو انوکھا ہونے والا تھا۔ صرف حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نہیں، کل کائنات ایک بہت بڑی شان والے وجود کی منتظر تھی۔ عیسائی اور یہودی علماء اپنی کتابوں میں دیے گئے اشاروں اور نشانیوں کے مطابق سمجھ رہے تھے کہ سب سے بڑی شان والے نبی کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے۔ قیصر روم نے ستاروں کو دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ عرب کا نبی پیدا ہونے والا ہے۔ عرب میں محمد نام رکھنے کا رواج نہ تھا، مگر جن کو علم تھا کہ آسمانی کتابوں کے مطابق موعود نبی کا نام محمد ہوگا، وہ اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے لگے۔ یہودیوں نے تو نقل مکانی کر کے مکہ کے ارد گرد آباد ہونا شروع کر دیا تاکہ موعود نبی آئے تو اس کا فیض حاصل کر سکیں۔ ورقہ بن نوفل قریش عرب تھے، مگر بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی ہو گئے تھے۔ ان کا انجیل کا مطالعہ تھا، بلکہ انہوں نے انجیل کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آل قریش میں موعود نبی پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، وہ عظیم نبی جس کے لیے سارا عرب منتظر تھا، جس کا حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں وعدہ تھا، وہ موعود نبی جس کے لیے سارے یہودی منتظر تھے کہ فاران کی چوٹیوں سے ایک نبی برپا ہوگا، وہ وجہ تخلیق کائنات نبی جس کے لیے زمین و آسمان چشم براہ تھے۔ غرض یہ کہ نور الہی کے مظہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ فرمانے کا بابرکت وقت آ گیا۔ 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو سورج نکلنے سے کچھ پہلے حضرت آمنہ کی گود میں وہ چاند آ گیا جس کی بشارتیں انہیں مل رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ کے محلے سوق علیل میں ہوئی۔ آپ کی دایا کا نام شفا تھا، جو مشہور و محترم صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں۔ سب سے پہلے بچے کو گود میں لینے کی سعادت ان کو ملی۔ انتہائی حسین بچہ، گول چمکدار سا حسین چہرہ، پیشانی اور ناک اونچی، آنکھیں سیاہ اور روشن،
پلکیں دراز تھیں، سر بڑا اور کالے بال تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو کشف میں دکھایا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں فتح، نصرت اور غلبہ کی چابیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے نور لائے تھے، خود بھی نور تھے۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب احسان کرنا چاہا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کا نام محمد تھا، جس کے معنی ہے نہایت ہی تعریف کیا گیا۔ آپ کی خوبصورتی میں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کا عکس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، سب سے پہلے جو اللہ نے پیدا کیا وہ میرا نور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں دعا کر رہے تھے۔ ام ایمن نے آ کر پوتے کی خوشخبری سنائی۔ خوشی خوشی گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا۔ حضرت آمنہ کے خواب اور کشف کی وجہ سے نام محمد ہی پسند کیا۔ ننھے کو گود میں لیے ہوئے خانہ کعبہ آ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اعلان کیا کہ عبداللہ مرحوم کے بچے کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ پھر واپس بچہ ماں کے سپرد کر دیا۔ انہیں اس موقع پر اپنا بیٹا عبداللہ بہت یاد آیا۔ دنیا میں یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر بیٹا فوت ہو گیا تو دادا پوتے پر قبضہ کر لیتا ہے، مگر آپ نیک دل انسان تھے۔ آپ کے والد کے فوت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے قبضے میں رہنے دیا اور کہا کہ اس کے باپ کی جگہ مجھے ہی سمجھو، لیکن اس کی پرورش تم ہی کرو۔ کوئی تکلیف ہو یا کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، یہ نہ سمجھنا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا۔